قائد اعظم کو بھی آخر میں جیل مل گئی وہاں زیارت سے، وہ بیچارے کو قتل کر دیا گیا، زیارت برادری بھی ہے، اس کو ہم چھٹی دے نہ دیں وہ ملک کو لتاڑ کے جائے گا، لیکن یہ بات سن لیجیے کہ وہ اس کے بعد اس ملک میں نہیں رہنا۔ حاجی محمد نواز جتنا ہمارے تعلقات کی گہرائی ہے وہ ساری نہیں پتہ۔ ہم تو اس وقت چائنا کی ایمبیسی میں ملنے گئے، کب تھا یہ 72 لے کرتے اس وقت سے ہم مل کے کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کتاب لکھی ہے انہوں نے چودھری اسحاق علی خان صاحب پر، اور آپ نے آنا ہے۔ اس میں کہ یہاں بیک گراؤنڈ میں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں یہ تھا کہ میں نہ جاؤں، کوئی اور میں کچھ اور کہوں، سمجھا کچھ اور جائے، تو لیکن پھر میں نے کہا جناب نواز رضا کا حکم ہے جانا تو پڑے گا، تو میں نے کہا کہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اب میرے تھوڑی سا کنفیوژن ہوا کہ شاید یہ کل ہے، جو گزرا ہوا کل تھا، تو میرے کتاب کو پڑھا دیکھا، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے گزرے ہیں چودھری اسحاق علی خان کی زندگی کے، اور اس میں بہت ساری چیزیں تو ہوئی تھی جو ہمارے سامنے ہوئی ہیں۔ شاہد صاحب کی تقاریر جو سب کا، انہیں ایک اور بات کہی بولی، میں کہا بھائی صاحب چودھری نثار نے کوئی نہیں جا رہا، کتاب انہیں کے اوپر آپ نے لکھی ہے، انہیں کوئی نہیں ہمارا جیسے روپیہ ہوا حاضر ہوں گا وہ نہیں ہے، وہ ہم اتنا ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے پارلیمنٹ میں 1985 سے لے کر میں بھی رہا ہوں پارلیمنٹ میں، یہ 2014 تک، پھر میں نے چھوڑ دیا کہ میں اسمبلی میں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اس کے بعد بھی آئے۔ اب جب ہم 85 میں آئے تو ہم نے بنایا ایک آزاد گروپ حلف اختلاف، حکومت کا کے اندر جو چلے گئے وہ تھی OPG، آفیشل پارلیمنٹری گروپ، ہم تھے IP، انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹری گروپ، کیونکہ یہ الیکشن تھا بغیر جماعتوں، جماعتیں تو تھی نہیں وہاں، حلف اختلاف وہاں بند تھی، تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ عجیب پارلیمنٹ ہے، اس کے تو حلف اختلاف یہ نہیں ہے، تو ہم نے کہا جناب ہم مان لی گئے
اپوزیشن بنانی ہے تو بائی چانس ہمارا ووٹ اپوزیشن کے ساتھ بائی چانس کریں. ضیاء الحق صاحب نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا آپ نے تو وزیر بننا ہے, میں تو آپ سے, میں نے کہا جی میں اپوزیشن, آپ تو فاضلی فکر ہے, آپ نے اس کے اندر جمہوریت کو چلانا ہے, پارٹی سسٹم کی ایوالو ہو رہا ہے, تو ہم نے آزاد کو بنا لیا. اس میں کافی اچھے پارلیمنٹری بل تھے, مکر امام صاحب افضل حسین تھی, یہاں سے حاجی سیف اللہ تھا, اور شکر تھا, کافی لوگ تھے, تو سردار اسد احمد علی صاحب گنتے جائیں گے. وہ بائی چانس اپوزیشن میں میں تو رہا ہی ہمیشہ بائی چانس رہا. اور جب ہمارا وہ اسمبلی ٹوٹنے والی تھی, میرے پاس چودھری صاحب صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اب پارٹی الیکشن ہو گئے, آپ کہاں جائیں گے؟ میں کہا آزادی آ جائیں گے. میں کہنا لگا کہ مسلم لیگ جو ہے یہ وہ پارٹی میں تو آپ نہیں جا رہے, اور جماعت میں ہو گیا سارا سلسلہ, تو آپ مسلم لیگ میں آ جائیں. لمبی بات ہے, میں مسلم لیگ میں جوائن نہیں کیا چودھری نثار کے لیے, ورنہ میرا ارادہ بھی نہیں. میں اس کو نظریاتی جماعت نہیں سمجھتا تھا. جوہر صاحب نے جب وہ بنائی دکان میں گئے, سب ایم ایل اے وہاں موجود تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں اور ہم نے ریلیجس صاحب کو بنایا, میری کرائے سے غیر جماعتی انتخابات, لیکن اب ہم مسلم لیگ بنا رہے ہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نے الیکشن کرا دی, اب فاضلی فکر کر کے پیچھے بیٹھے, ہم تو مسلم لیگ میں نہیں جائیں. جیسے آپ بنا رہے ہیں تو وہ تھوڑا خفا ہوئے, کہا کہ آپ کا مجھے پتا تھا. سو ملتان سے میں نے کبھی کہہ دیا چودھری نثار علی جب آئے وہ بیٹھے کسی کے ساتھ, اور اس کے بعد وہ پارلیمانی سیکرٹری بن گئے. ہمارے ہوتے تھے وزیر وہاں محبوب الحق, ان کے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری اکنامک بن گئے. تو راستے تو ہمارے پہلے جدا تھے, لیکن مجھے کبھی ان سے مجھے ایک ہوتا ہے کہ تعلق بڑا اچھا بن گیا, جو کام رکتے تھے تو کرا تھے. اس سے میں مسلم لیگ میں چودھری نثار علی سیاسی جماعت تو تھی, وہ تو یہ تو جدائروں کی بنائی ہوئی تھی. تو خیر اس میں اب یہ ہے ہوا کہ پہلے تو جو پارٹیوں کے اندر ہوتے ہیں, جب بھی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تھا تو نثار علی آگے بڑھ کے اور یہ نواز شریف کو مناتے, سب کو کرتے. تو مطلب ایک ان کا تعلق میں اپنے حوالے سے پھر یہ 90 کے اندر میں جیت کے آیا. نواز شریف صاحب نے مجھے
ٹکٹ نہیں دیا تھا. اتفاق سے 35 سال میں نواز شریف نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا. میں اپنا ڈنڈا سوٹا گھر کرا کے 5 سیٹوں سے میں پارسی یہ دوست تھے چودھری صاحب نے میں بھی کہا یہ سامان پھر نبی میں مجھے نواز شریف صاحب نے گھر جا کے کہا کہ اب وزیر آپ میں تو نہیں بنتا. شہباز شریف آیا ان کو بھی انکار کیا. پھر شہباز صاحب چودھری نثار نے دیکھے وہ میرے گھر پہ آئے گا صلاح کو نواز شریف صاحب میں نے کہا چلو میری جاؤ نواز شریف. میں نے کہا یار میں اور الیکشن کیمپین میں بھی نواز شریف میں نے اپنے حاضر میں لیا نواز شریف نے کہا کچھ دیر بعد مہربانی کل بولے تھی ہو وزیر وزیر سے میں قسم چکی ہے چودھری نثار جی سے ہے میرے گھر اور شہباز شریف میں میرے اوپر اب پارٹی کے اندر ہے کبھی نہ بن رہی ہے. میں کہ چلو یار کو جب دوسرے دن میں حل اٹھانے کے لیے اٹھایا تو اس میں مجھے لکھا ہوا تھا وزیر امور میں 78 میں فیڈرل منسٹری. بھائی اب میرا دل کیا کہ میں بھاگ گیا. میرے 10 سال کے بعد یہ میری پروموشن ہے یا اصلی کیا آ جائے نا. کھڑا ہوا بہت ذرا لمبی چاہیے آپ کی افسر سے آپ ہی آج کے دور میں تو یہ باتیں بھائی صاحب نے سنوانی شروع کی ہیں جب کہ لوگ اور باتیں سنتے ہیں کہ کتاب والی اس کے اختتام والی وہ بھول گئے. وہ مجھے میں نے ملا کیا مثال سے یار میں وہاں سے بھاگ گیا تھا. میں وزیر بننا نہیں چاہتا. آپ نے میرے گھر کو کر کے یہاں تک تو ہمارے تعلقات کی جو بات ہے اس لحاظ سے چودھری نثار کی اپنی جو ذات ہے اس میں وہ کافی آگے چلے گئے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی ساتھ تھا ان کے اندر ایک بنا صلاحیت اپنی تھی. تقریر وہ بہت اچھی کرتے تھے اور 3-4 گھنٹے کی ان کی تقریریں تو اور اس میں آپ بولے موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کرتے موضوع پہ ہی رہتے. پھر جو محلاتی سازشیں ہیں وہ میں تو کبھی قریب پتہ ہی نہیں تھی. نواز شریف صاحب اپنا نثار علی ایک دو اور سے مدد نہیں سرگودی سے شاپ سے وہ ایک ان کی اپنی بنی ہوئی تھی. میں کبھی نہ بذات کے لیے کیا میں تو تھا نہیں
کہ چودھری نثار علی کا ہوتے ہوتے کہ میاں نواز شریف سے پہلے ان کی کوئی جان پہچانی نہیں تھی. میری تو میاں نواز شریف جو ہے لاہور میں میں ایک دفعہ میں نے بھی بن چکا تھا, ایک دو دفعہ میں لاہور سے 3 الیکشن لڑ چکا تھا کہ مجھے ایک دوست سے کہا کہ جی آپ سے میں نوجوان ملنا چاہتے ہیں. ایک اور لے بوتل پانی کی وہ میری سب کے سامنے رکھو. ٹھیک ہے میری جو پہلی ملاقات نواز شریف سے ہوئی وہ 78 میں نواز خان صاحب سے وہاں یہ آئے. مجھے انہوں نے کہا کہ انہوں جانتے ہو تو شہباز شریف نے کہا کہ میرا نام ہے شہباز شریف, یہ میرے وجہ بھائی جی نواز شریف. اب میں تو لاہور کے اندر یہ اپنی بات اب کہنی پڑتی ہے, میں تو لاہور کے اندر شہر کے اندر حکومت کر رہا تھا. مجھے سارے جو لڑ بھی گئے تھے وہ مجھے شام کو رفیق بار یا یا سارے وہ کہتے تھے ہمیں ایک تقریر کا. تو میں وہاں سے نام پہنچا پائے. الیکشن لاہور میں 3 لڑ چکا تھا, میں نہیں جان سکتا نواز شریف بہت کچھ جانتے ہیں, ابھی بھی نہیں جانتے, ابھی بھی نہیں جان سکا, اب بھی نہیں جانتے. جس کو جو واپس سے ابھی نہیں سمجھ سکی میں نے کیا جاننا ہے. یہ کچھ سے زیادہ قریب تو یہ ہو گیا. خیر وہ میں نے لاہور کو لاہور کے بعد ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجھ سے 4-5 سال جونیئر ہے. یونیورسٹی میں بھی جس طریقے سے الیکشن لڑے کیا اس میں رول تھا. جماعت اسلامی کا بھی انگلش کا بھی. میں اپنے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں, چودھری نثار صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ انہوں نے اور وہ بھی جمعیت سے ہی ہو کے ہے, ان کا تعلق بھی جمعیت سنواس تو وہ چھوٹے ہوتے سارے ٹھیک ہوتے ہیں, بعد میں سمجھ آتا اب دیکھ رہا اگر گرے چور جن کو سمجھ آئی ہے اس کے بعد اعتماد تو وہی کرنی ہے. وہ جو چودھری نثار کا وہ محلاتی سازشیں ہوتی ہیں, اس کے اندر ان کی طاقت بڑھتے بڑھتے نواز شریف سے وہ بڑے لیڈر ہو گئے. مسلم لیگ کے نواز شریف چھوٹے اور نواز شریف وہ سپورٹ کرتے رہے. کتاب میں تو انہوں نے لکھا ہے صرف ان کی وفا کی قسمیں وہ بھی اٹھاتے رہے اور حاجی نواز صاحب بھی قصبے کھا کے وہ نہیں وفا کرتے بھی نواز شریف کہاں کی وفا کہاں کا قصہ. وہ نثار علی کا ان سے پہلے کو تعلق نہیں تھا. پھر وہ ہمارے راجا تھے جیلم والے, کیا نام تھا, غازی افضل, وہ سب لوگوں نے کہا لگے. پھر چودھری نثار بیک گراؤنڈ تھا, ایک بلگیریا کا بیٹا, انڈیا کا بیٹا, فٹوار کرنے والا, سارے آدھی سے زیادہ تو ان کی اپنی تھی. اس کی وجہ سے میاں نواز شریف نے بھی اس وقت تک ان کو بڑا بنائے رکھا. وہ سمجھتے تھے کہ میں بن گیا ہوں. وہ ہمارے بارے میں تو جو میرا ان سے اختلاف بھی نہیں تھا.
میں بتا یہ رہا ہوں کہ میاں چودھری نثار لیکن صحابی وہی کچھ ہوا. وہ سمجھتے تھے کہ میں جو کہتا ہوں وہی ہوتا ہے. تو اس میں سب کا ہمیں مزاق سے بھی وہ دیتے تھے, فون کر کے دیتے تھے, کہتے گزارا چلیے یا ہے چلیے, اس طریقے سے ہمیں مزاق سے دیتے. ہم ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں ترجمہ کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ کا کی مطلب ہے پنجابی. وہ کہ جی چودھری صاحب سے وقت کچھ ہونا اجی کچھ توڑا تھا, ہم تو کہیں تھے نہیں. بات یہ ہے کہ ان کو اللہ سے سازشوں میں جب نواز شریف نے ہر ایک سے کام لیا ٹکاؤ کے لیے, حاجی نواز چلے جائے تو ٹکاؤ کے لیے یہ جماعت اسلامی سے لے رہے کمیت سے لے رہے, وہ کیونکہ ہماری مجبوری تھی. ہم پیپل پارٹی کے ساتھ لیفٹسٹ ہم ہو نہیں سکتے, وہ ہماری مجبوریوں کو بھی ساتھ جو ہے. اور آخر وہ کیا چودھری نثار علی ان کے ساتھ سنسیئر تھا, وفادار کا لفظ جو ہے جیسے میں تو کہتا ہوں کہ میں اس کے لیڈروں کا کسی کا وفاداری کو میں بھی کبھی کی نہیں ہے. نواز شریف اگر میرے ساتھ جاتی کرتا تھا میں اس سے دوہرا حساب نہیں لیتا تھا, میں پارٹی کے اندر تھا. چودھری نثار علی صاحب کو جب یہ باہر بیٹھے رہے ہم جیل میں چلے گئے تو وہ ایک قومی کمزوری تھی چودھری نثار علی, وہ جیل کبھی نہیں جانا نہیں چاہ سکتا. ان کی اپنی مرضی. قائد اعظم کو بھی آخر میں جیل مل گئی وہاں زیارت, وہ بیچارے کو قتل کر دیا گیا زیارت. خیر وہ بہت بڑی بات ہے. جب ہم سے حکومت چھنتی تھی ہمارا تو کام ہی جنگ لڑنا تھا, پیش کر رہا ایک سے یہاں ہمارے شیخ رشید وہ چکر بازی چلا دیتے تھے ادھر ادھر. پکڑائی کبھی نہیں دے دیے, تھوڑا سا ایک دفعہ وہ پکڑائی دیے, کوئی 1.5 سال یہ رہے وہاں باپ اس کو وہ 22 سال 7 سال بتاتا ہے کبھی. ہمارے سزا اس کو سوئی بھی 7 سال. میں یہاں رہا ہوں 6 سال, سزا مجھے ہوئی ہے 23 سال. تو وہ اس کو گر لیتا ہے کہ میں چودھری صاحب نے جو ہے جیل لی تھی, یہ اس یا بیمار ہو جاتے تھے. تو اب یہ پارٹی میں اس وقت ایکٹیو ہی نہیں ہے, ہمارا کام یہی ہے. تو اس میں مجھے تھوڑا سا ایج مل گیا, جیسے گھوڑے ہوتی ہے نا, مجھے ایج مل گیا. میاں صاحب مجھ سے دل سے میں جیل میں بیٹھا تھا تو بھی وہ میرے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے. تو چودھری نثار کو انہوں نے آ کے کہا کہ یہی ہوں گے قائد اعظم. تو میں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ نہیں کیا. چودھری نثار کو ملے گی میری تقریر کی ٹیپ, سنتے سب کی چودھری نثار کو انہوں نے بنایا. آپ نے بنایا ہے تو پھر اس کا اعلان مجھے کروں پریس کا کہ ہم سب نے فقہ بنایا ہے, ورنہ ہمارے اختلافات کو جو ہیں نہیں لوگوں کو تک پھیلایا جائے گا اور پارٹی کے اندر اختلاف نہیں آنا چاہیے. چودھری نثار صاحب جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں بڑھوں.
میں کبھی نہ وزارت کے لیے مانگی میں حساب وہ کوئی راہ نہیں تھا، انہوں نے مجھے پارٹی کا صدر بنا دیا، تو اس لیے وہ میرا ان کا کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں ہے، اور ہمیشہ میں ان کے احترام بھی کرتا ہوں. لیکن اب جب یہ موقع آیا شاہد خاقان کا، ان کے جو جواز راہ کے پسندیدہ قائدین جو ہیں وہ ہے پٹوار کے علاقے. پہلے تھا شیخ رشید، ان کا سب سے بڑا لیڈر اور سب پھر شاہد خاقان نواسی ساتھ نواز اللہ، پھر نواز مثال ہے اسی شہر کا، اسی ضلع کا، پر ان کا ان کے جو موقع زیادہ ہوتی ہے اور اپنے ان سے موقع وصول کیے. تو بات یہ ہے کہ چودھری نثار کو میاں صاحب نے کبھی بھی وہ الیکشن لڑتے رہے صوبائی اسمبلی 6 دفعہ لڑے، وزیر اعظم نے نہ پڑھنا تھا نہ یہ پڑھنے کو چاہ رہے تھے، اس حق بھی بنتا تھا، ان دونوں کو بنایا نہیں. اور پھر چودھری نثار صاحب نے جو توقع کرتے تھے کہ کبھی جب وزارت عظمیٰ کی بات آئے گی میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ شہباز صاحب بن جائے وزیر اعظم، وہ ان کو فوجی بھی یہی کیسے اتفاق کرے. تو میں اس میں ہو سکتا میں نے چودھری نثار صاحب کو صحیح طور پہ نہ سمجھاؤں یا نہ پڑھا. ایک میرا آئیڈیا ہے، آپ کی کتاب کے پڑھنے کے بعد ہی یہ بات کھل کے آتی ہے کہ جو رکاوٹیں ان کی زندگی میں بنی، پھر وہ الیکشن بھی ہارے، تو وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ ان کی صلاحیتیں تھیں، ان سے کام لیا جاتا، انہیں وزیر اعظم بنایا جاتا. یہ اس وقت تو میاں نواز شریف آ سکتے ہی نہیں کسی کے لیے بھی. اندازہ اگر ان کو ہو جائے نا کہ یہ میں ابھی آ رہا تھا، میرا نواز سے میں بہت تھا، تو میں نے کہا بھی ایک دفعہ میں نے حصہ والی ٹوپی پہنی، تو مجھے میرے نواز شریف کے گھر والوں نے کہا یہ ٹوپی نہ پہنے. اس کے بعد نواز شریف تو میں کبھی بھی اچھا نہیں سنا. وہ شہنازگی کی ٹوپی ہوتی ہے، میں کیا مجھے بھی لوگوں نے دے دی، میں لے لی. تو ان کے گھر کے بندے کو وہ نام ابھی نہیں رہتا، مارا جائے گا. وہ تھوڑا نواز شریف اس وقت 11 مددگار کیوں ہے. آپ نے جو ساتھ کیوں کے لوگ تھے مخلص تھے، کچھ مانگ بھی نہیں رہے تھے، ان سب کے ساتھ یہ ہوا. اور آخر میں چودھری نثار کے ساتھ ہی وہ ہو گیا. اس لیے میں کتابیں انہوں نے لکھی ہے، انہوں سے نے تو وفاداری نبھائی ہے، میرے اوپر بھی لکھے بنانے والا. اس ملک کی سیاست جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے، اس سے مکمل کنٹرول ہے جنرل اسٹیبلشمنٹ، وہ اپنے طور پہ چلانے چاہتے ہیں. اس سے کوئی ہٹ کے دیکھے. میں بھی کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب بیٹھے جاؤ ڈاکٹر ان کے پاور چھوڑتا تھا، پھر یہ انہوں نے اس سے اس کو آنکھیں دکھائی تو انہوں نے پروفٹ کروا دی. آج سب یونین کونسل باہر بھی ہے، اسٹوڈنٹ کونسل باہر بھی ہے. سب بی ایس ایف کی ہوگی، بی ایس ایف کی ہوگی، پیپلز پارٹی کی. زیبس والوں نے کر دی ہے. نہیں کہا زیبس وہاں سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، وہاں سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. جی جی ہم دیکھیں اس ملک میں لیڈرشپ پیدا نہیں ہو رہی.
اسمبلی تو بنتی ہے، اس میں وہی فیملیاں آتی ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس زمینیں پڑی ہیں، دیرا ہے، لوگوں کے کام کرتے ہیں، گاڑیاں ہیں. اس میں جو جمعیت تھی یا یونین وہ لیفٹ بھی تھے، جہانگیر پتہ تھا، یعنی اس میں سے یونین میں سے لیڈر پیدا ہوتے ہیں، وزیر بنتے ہیں. وہ اس نے شروع سے چلو کی ہے نا. بھائی میں یہاں کی چودھری کرنے جو آتا تھا پنڈی کی، تو پھر یہ وہ یونین تھی اور جمعیت تھی، اور تو کوئی رشتہ نہیں تھا. پھر وہی میرے تعلقات سے میں الیکشن لڑا پنڈی کا، اور ضمانت سب ہوئی شیخ رشید کی. ٹھیک ہے، یہ وہ یونینز کو ایک یہ ہے لیڈر پیدا کرنے کا فورم، غریب لوگوں کا، ہیو ناٹس کا، یہاں سے لیڈر پیدا ہوتے ہیں. میں بھی بہت لوگ تو مجھے دیکھ دیتے ہیں مخدوم فلانا یہ وہ. میں جمعیت کے ذریعے سے انہوں نے فورم دیا، ہمیں ہمارے اندر صلاحیتیں تھیں، ہم نے ان کو چلایا. اس کے بعد یہ اختلاف بھی ہوتا ہے، سب لوگ نکل گئے باہر. کیوں کہتے تھے کہ باہر ہمیں باہر تو یونین اور جمعیت ہمیں کہتی تھی پہلا الیکشن میں لڑا یونیورسٹی کا، وہ کہا ساٹر نام نہ لڑا، جمعیت کا نام مت لینا، کیونکہ اب سخت دباؤ آیا ہوا تھا. وہاں پہ وائس چانسلر کے گھر پہ حملہ کیا تھا، حضرت بھی سمجھے، اور یہاں کا وہ پنڈی کا بھی، ان سارے وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے. ڈاکٹر کے بعد تو وہاں کے تھے نا، پنڈی کا افسر مرزا، یہ سارے یہاں سے جو وہاں جیل میں، اس میں بات یہ کہہ رہا ہوں، پھر کی بات ہو جائے گی کہ اس میں جو اسٹوڈنٹ یونینس ہیں وہ ہمیں جمعیت نے وہاں سے کھڑا کیا. کچھ بھی کہہ لیں، ہمارے ذہنوں سے ابھی جماعت اسلامی کا وہ چھاپ اترتی نہیں ہے. جماعت اسلامی نے ہر الیکشن میں میرے مقابلے پہ بندہ ضرور کھڑا کیا. پہلے اٹھا رہا ہے میں کیا میں ہاں میں جماعت اسلامی تھا، جو کر رہے کر رہا ایک الیکشن میں نہیں ہے کہ جماعت کا بندہ کھڑا نہ ہو. اور میں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور سیاسی رشتے وہ اس ملک میں لیڈرشپ پیدا ہوتی رہتی ہے. چودھری نصیر نثار کا تو اس اتفاق سے وہ جمعیت میں وہ بھی ہے، لیکن ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا بریگیڈیئر جنرل یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا. ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں اس میں میرا تھوڑا سا مزاج مختلف رہا. عزت احترام ہم کرتے رہے، ساری کو سپورٹ حاصل تھی. جب وہ سپورٹ چلی گئی، اتنا پاپولر لیڈر جو کبھی ووٹ جانے مانگنے کے لیے کانسٹیٹوئنسی بھی نہیں جانتا. میں ایک آدمی کے گھر سال 70 یہاں وہاں پہ میں سوچ کے لیے گیا ملتان سے آ کے، وہ میرے کبھی ہلکا تو کبھی انسان کا ہے وہ نہیں آئے کرنے کی، وہ بھی ہوتا نا سیکٹری ہو گیا، سیکٹری ہو گیا. ایک خوش قسمتی ہے، سیکٹری پورا حرکت چلا لیتا ہے. اس کا نتیجہ بھی یہ آنا تھا. ایک دور الیکشن لڑے، وہ کوئی وہ مقبول لیڈر تھے، ابھی مقبول لیڈر ہے، اور پختگی بھی ہے. وہ معاملات کو ٹھیک طرح سے آپ کی کتاب کا ایک صفحہ میں رونا ہے، اور اس میں بھی بہت سے آپ کی
ٹھیک رکھی ہے. نواز شریف اب جتنے بھی کوشش کریں خود آپ یہ ہماری نہیں ہو سکتی کیونکہ پہلے انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جہاں نثار بھی نہ ہو جوید آدمی نہ ہو. تو وہ پارٹی جو مسلم لیگ کی ہے وہ ماری گئی ہم نے بات کی اور آخری کار یہ نواز شریف بن گئے سیاست میں. اس الیکشن سے اس حلقے سے میں الیکشن لڑا ہوں جہاں سے یہ نواز شریف لڑتے ہیں اور میرے مقابلے پہ یہی یاسمین راشد جو ہے اس کے سسر ملک غلام نبی پیپل پارٹی کی وہ میرے مقابلے سے کاغذ اٹھا کے پھینک وہ بھاگ گئے کیونکہ اس حلقے سے میرا نواز شریف کو 76-77 ووٹوں سے ہار گئے. یہ افسوسناک بات ہے, خوشی کی بات نہیں ہے. ملک میں لیڈر ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں, بہت تو وہ خوش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں, ایک سے دوسرا ٹھکنا آ جاتا ہے وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. تو ہم سب کا نام لیں گے. عمران خان نے بھی ان کے سپورٹ پہ سمجھا کہ مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. انہوں نے نکال کے کیا میں گیا تھا جی اڈیالہ ہوں, میں تو جاتا ہوں, میں کبھی ان کی پارٹی میں شامل نہیں ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پورا ملک 80-90% لوگ میں چلنے پھرنے ڈھونڈنے والے لوگوں میں سے مفلوج ہوں. لیکن میں جگہ جگہ کوئی جاتا ہوں, ملتا ہوں, شادیوں میں یہ سارے ڈسٹرکٹ بیٹھا ہوا ان کا کام کیا ہے, کون سی شادی اس حالت میں جب لوگوں کے نفس پہ ہاتھ ہے جان سے جب الیکشن ہوگا وہ عمران خان جیتے گا. لیکن الیکشن ہوگا کیسے, یہ اس کو اوائڈ کرتے رہے, اس کو شیطان بناتے رہے. آپ ولی اللہ پیغمبر اللہ بن جائے. ہماری جو کہتے ہیں ہماری جو صحافت ہے بڑی وقت ہے, کون سی صحافت ہے. ہر دور میں اس صحافت کو میں نے دیکھا ہے, یہ سر پر سجود اور کوئی پڑی ہوتی ہے ہر ڈکٹیٹر کے خلاف. کبھی زیادہ رکھ کے آگے سر جھکایا ہوتا ہے, کبھی پرویز مشرف کے ان کے آگے چلو یہ ایک بندہ تو ہے نا حافظ ہے ماشاء اللہ. دوسرا ہمارے تو سیاسی طور پہ بھی تعلق کیا ہے سید ہے تو ہماری جو برادری بھی ہے اس کو ہم چھٹی دے نہ دیں وہ ملک کو لتاڑ کے جائے گا. لیکن یہ بات سن لیجیے کہ وہ اس کے بعد اس ملک میں نہیں رہنا. اس لیے درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں حاجی نواز صاحب کے سامنے کہ اس ملک میں کوشش کریں سویلین معاشرہ بنانے کی. خواہ زیادہ کیوں میرے تو بہت سکتے ہیں, لیکن وہ بھی جو پاکستان چھوڑ کے گئے ریزہ ہو جاتے ہیں اور فوجی قیادت سے جو ہے ملک کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں. اس لیے اور انسان اب اپنی طاقت میں جیتے میری دعا ہے, کسی سے توقع نہ رکھے کہ اپنا حاجی نواز صاحب کتاب لکھ دیں گے تو بڑے کھڑے ہو جائیں گے. کتابوں سے کام نہیں ہوتا, فیصلہ کرنا ہوگا کیا ہوگا. عوام کے ساتھ ہیں, عوام آپ کو اپنی حقوق کا تارا بنا لے گی. میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے اور مسئلہ کا یا حاجی نواز کا یا
طاقت لوچ ہے معافی معافی سے معافی. اللہ حافظ. بہت گڈ زبردست.